تمام حضرات نشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے تلے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا دھنی، نمبر تین دے کر احسان جتلانے والا۔ امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 دے کر احسان جتلانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا دھنی، نمبر 3 دے کر احسان جتلانے والا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں کتنا بدقسمت اور بدبخت انسان وہ ہوگا کہ کائنات کے بادشاہ احکم الحاکمین اور اس کو اپنی رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، جو فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ آج دنیا میں انسان تھوڑی سی نعمت کے مل جانے کے بعد کس قدر اندر بیماریاں، بغض، حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان ساری بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اور والدین کی نافرمانی کے حوالے سے فرمایا کہ آج اس کو بالکل جو ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی کہ میرے والدین جو ہے مجھ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ تو فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا کس قدر سخت وعید میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا شراب کا عادی، فرمایا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور توبہ کے بغیر مر گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ دے کر احسان جتلانے والا، اگر کسی کو اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، تو فرمایا کہ دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ مجھ پر جو ہے کوئی معاملہ کرے گا یا میں اس پر جو ہے کوئی اس کو جتلاؤں گا۔ فرمایا اللہ پاک کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ انسان دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے اور پھر بھول جائے کہ یہ سمجھے کہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ دونوں کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی ان میں سے ایک کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو آدمی خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں اور باپ دونوں کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی ان میں سے ایک کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی والدین کی فرما برداری جو ہے اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے اس انسان کو یہ انعام اور یہ جو ہے اکرام اس کا کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا جو دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے والدین دونوں کی فرمایا کہ پوری اطاعت کرے اور ان کی خوشنودی کے لیے ہر وقت لگا رہے کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت رب